کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ذوالجلال والاکرام نے، وحدہ لا شریک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک مجلس میں بٹھایا۔ اس کی قدر و قیمت ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا قیمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کا جزا کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ملے گا، ابھی انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، اس وقت اس کا انعام کتنا بلند ہے ان کو سمجھ میں آئے گا۔ اس وقت اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، کاش میں اتنے نیکی کر کے آیا، نماز پڑھ کے آیا، روزہ رکھ کے آیا، تیرا نبی کے طریقے پہ چل کے آیا، اتنا جو ہے میلاد میں بیٹھا، جلسہ میں بیٹھا، قرآن ختم کرایا، تو اتنا مجھے نیکی ملا، اور بھی اگر زیادہ کر کے آتے تو اور بھی زیادہ ملتا۔ اس وقت انسان افسوس کرے گا۔ میرے عزیزو ماں اور بہنہ، اس وقت کا افسوس کرنا بیکار ہے۔ ابھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا کہ نماز کا جیسے پابندی کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں قرآن کو بھی روزانہ پڑھو۔ اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم قرآن کو نظر سے دیکھو، اس میں بھی وہ ثواب ملتا ہے۔ یا تو پھر کوئی قرآن پڑھے تو ان کے سامنے بیٹھ کے سنیں۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو ماں اور بہنہ، یہی چیز ہمیں جو ہے اللہ کو خوش کرانے والا عمل ہے، یہی چیز اللہ کے نبی کو پسند ہے، اور یہی چیز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچائے گا اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ کہو آمین۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو، جتنا روح ہے، تمام روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا جمع کر کے، یعنی اللہ جب دنیا کو سرشٹی کیا تھا تو جتنا روح ہے تمام روحوں کو، یعنی تمام انسان کا جو روح ہے اس کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ پوچھا تھا آسمان میں کہ اے روح الستو بربکم، تمام روحوں کو سلام جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا تھا، تو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ بتاؤ۔ جتنا روح انسان کا ہے وہ تمام روح کو اللہ اکٹھا کر کے جمع کر کے پوچھا تھا اللہ عرش میں کہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنہار کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، کس کے سامنے جھکتے ہو۔ تمام روح کو اللہ تعالیٰ جب پوچھا تھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو تمام روح اللہ کے سامنے یہ کہا تھا قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہے، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں۔ سارا روح جو ہے اللہ کے سامنے کہا کہ آپ میرے رب ہیں، اور اقرار کر کے آئے کہ اللہ ہم آپ کو عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کا عبادت نہیں کریں گے، آپ کا حکم نہیں توڑیں گے، آپ کے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ تمام روح اللہ کے سامنے وعدہ کر کے اللہ کے پاس سے آئے، لیکن دنیا میں آ کر کے اللہ اس کے رسول کو بھول گئے۔ وہاں پر وعدہ کر کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو، تمہارے جان مال کو میں نے خرید لیا، جنت کے بدل میں خرید لیا۔ اے انسانوں، تم جنت سے آئے ہو، پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ جنت سے آئے ہو اور پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرب کے اندر، چپ چاپ بیٹھنا، عرب میں یہ سب کو معلوم ہو گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے، ان کا جو بدن جہاں آرام کر رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ کمرہ تھا جہاں پر میرے رسول اللہ کا ابھی قبر مبارک ہے، جہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک ہے، وہ پہلے بی بی عائشہ کا کمرہ تھا، اور وہیں پر میرے رسول اللہ کا روضہ ہوا ہے۔ تو اب حدیث میں، قرآن میں جو بات آیا، اب مولوی مولانا بتاتے ہیں کہ میرے نبی جتنے انبیاء ہیں وہ انبیاء کے
انبیاء علیہم السلام کے بدن کو جو ہے گوشت کو زمین کو کھانے کے لیے حرام قرار دیا، یعنی زمین نہیں کھا سکتی، نہ سڑا سکتی ہے، نہ پچا سکتی ہے، نہ گلا سکتی ہے، نہ خراب کر سکتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بدن کو زمین کھا نہیں سکتی، حرام ہے۔ اور انبیاء جتنے ہیں وہ تمام اپنے قبر میں زندہ ہیں، اور یہ بات حدیث میں ہے کہ جتنے انبیاء ہیں وہ اپنے قبر میں زندہ ہیں۔ تو اب یہ بات واضح طریقے سے جب بتا دیے کہ جب انبیاء پیغمبر جتنے قبر میں ہیں زندہ ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں ہیں، جو زمین پہ ان کا بدن لگا ہے، عرش اعظم سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یعنی جو آسمان ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آرام کر رہے ہیں وہ جب زندہ ہیں، مولوی مولانا بتاتے ہیں عرش اعظم ہیرا موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو بڑا قیمتی چیز ہے۔ تو دشمن لوگوں نے بہت دور سے ایک سوراخ کیا، کاڑا کیا۔ بات کو ذرا سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں آرام کر رہے تھے، دشمن لوگ بہت دور سے پلان کیا اور سرنگ یعنی غار کیا کہ اس کو کاڑا کرتے کرتے کھودتے کھودتے میرے رسول اللہ کا قبر جہاں ہے وہاں تک جا کے اٹھیں گے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر تک جا کے پہنچیں گے۔ اب دشمن لوگ جو ہے ذرا غور سے سنو، دشمن لوگ جو ہے کئی دنوں سے پہلے سے پلاننگ کر کے کہ میرے نبی کا جہاں پر قبر ہے یہ دور سے کھودتے کھودتے، اور وہاں سامنے سے تو پورا پہرے دار ہے، پولیس ہے، گارڈ رہتا ہے، وہ دور سے سرنگ کر کے کاڑا کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ تک آ کے ان کے جو ہے اوپر حملہ کریں گے، ان کو لے کے نکل کے باہر آ جائیں گے۔ یہ پلاننگ کر کے جو ہے کئی دنوں سے، کئی مطلب کہ عرصوں سے جو ہے پلاننگ کر کے کاڑا کرتے کرتے وہاں پر آ کے پہنچے۔ تو آ کے پہنچنے کے لیے تھوڑا باقی تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپنا خواب ہو گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہو گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کو اشارہ ہو گیا کہ دشمن جو ہے ہمارا پیچھا کرتے کرتے قبر میں سرنگ کر کے آ گیا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں سپنا میں آ کے دکھائے کہ اے عرب کے باشندہ، اے عرب ممالک میں رہنے والوں، میرے اوپر دشمن حملہ کرنے کے لیے قریب آ چکا ہے، اگر حقیقت میں تم ہم کو نبی مانتے ہو تو اس کی جو ہے سرکشت کرو، اس میں حفاظت کرو، اس کے لیے جو ہے تم لوگ جو ہے یہاں پر ساتھ دو۔ تو جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سپنا ہوا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیے کہ ای سائٹ میں کھودتے کھودتے آ رہے ہیں، زمین کو کھودتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کو میرے نبی نے اشارہ کیے، تو صحابہ وہاں پر جا کر جب کھود کر کے دیکھتے ہیں تو سوراخ کر کے صرف ہاتھ ڈیڑھ ہاتھ باقی رہ گیا تھا۔ میرے نبی کا روضہ تک آنے کے لیے ہاتھ ڈیڑھ ہاتھ تک باقی رہ گیا تھا، اگر لیٹ ہو جاتا تو حملہ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو آگاہ کر دیے، بتا دیے، اور میرے نبی پھر جو ہے صحابہ کرام کو سپنا میں آ کے بتا دیے، تو پھر وہ جو ہے وہاں پر کھود کے دیکھے تو بہت دور سے سرنگ کر کے آ گیا تھا، تو اب جو ہے ان پر حملہ نہیں کر پائے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مطلب احسان ہے صحابہ کرام کے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر، اگر سارا چمڑا بھی نہیں ادھاڑ کے دے دے تب بھی اس کا احسان کا بدلہ نہیں ادا ہو سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لڑائی کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ والو، اے مدینے والو، اے حبشہ والو، اے شام والو، جتنا ملک کے آدمی وہاں پر تھے تمام کو جمع کر کے بولے کہ اب ہمارا دنیا سے جانے کا انٹیمیشن آ گیا ہے۔ کون بولے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
کہ اے مکہ والو، مدینے والو، مزدلفہ والو، شام والو، تم لوگ جو ہے معاف کر دو، اب دنیا سے ہمارا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر کسی کو میرے طرف سے اونچ نیچ ہے تو اس کا بدلہ لے لو، قصہ یہیں ختم کرو، آخرت میں مجھے اتنے مجمع کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اے مدینے والو، اے مکہ والو، اے حبشہ والو، آؤ آؤ اور آ کر کے اس کا بدلہ لے لو، اور یہ دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم کرو۔ میرے نبی اعلان کر کے کہہ رہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہہ رہے ہیں۔ اب کس کے طرف سے کس کو میرے نبی سے تکلیف ہے؟ حالانکہ میرے نبی نے تو ہر کسی کا سہارا بنے ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، مالداروں کا، سب کا سہارا بنے ہیں، تو پھر میرے نبی کی طرف سے کس کو تکلیف ہے؟ کوئی کھڑا ہو نہیں رہا ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنا، کوئی بولنے کو، کوئی چوں چرا کرنے کی کسی کی ہمت نہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اب بات کو ذرا سنو، ایک شخص، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ہو کر کے بولتا ہے یا رسول اللہ آپ کے طرف سے مجھے تکلیف ہے۔ سارا مجمع کا آدمی ہکا بکا ہو گیا، پریشان ہے۔ ذرا غور سے سنو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ادھر ادھر دھیان دینے والوں، ذرا غور سے سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے طرف سے مجھے تکلیف ہے۔ میرے نبی نے کیا میرے نبی کے سامنے وہ شخص کیا کرے؟ آپ کے طرف سے مجھے تکلیف۔ تو جتنا مجمع تھا سب پریشان ہو گیا کہ کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو، میرے نبی کس کو تکلیف دی ہے؟ وہ کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ آپ کے طرف سے مجھے تکلیف ہے۔ بولے ادھر سامنے آؤ، ان کو بلائے سامنے۔ تو بولے کیا تکلیف ہے؟ بولے تکلیف یہی ہے آپ دشمن کو مارتے تھے، برچھا ہم کو لگا تھا، وہ تکلیف ہے۔ وہ دشمن، برچھا نے ہم لوگ کے بھاشا میں چابک بولتے، برچھا، تو آپ جو دوسرا کو مارے تھے اس کا تھوڑا ہم کو لگا تھا، یہ تکلیف ہم کو ہے نا۔ تو اب اچھا کیے تم نے، اگر تم نہیں بولتے تھے حشر کا میدان میں، ہم کو وہاں پر رسوا ہونا پڑتا، بے عزت ہونا پڑتا۔ اچھا ہو گیا تم آ گئے، اس کا بدلہ لے لو نا۔ ایسا ہم بدلہ لیں گے نہیں۔ ہمارا بدن میں جب برچھا لگا تھا تو کپڑا نہیں تھا، آپ کا کپڑا اتار کے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ میرے عزیز و ماں اور بہنا، سمجھنے والی بات، اتنا بڑا مجمع کے سامنے وہ شخص کہنے لگے کہ آپ کا ہاتھ سے جو مار لگا تھا میرے بدن میں کپڑا نہیں تھا، تو ہم بھی جب بدلہ لیں گے کپڑا اتار کے لیں گے۔ تو میرے نبی جو ہے بولے کہ بدلہ تو کم سے کم مٹ جائے گا، چلو کپڑا ہم اتار دیتے ہیں۔ کپڑا اتارنے کے بعد میرے نبی کا جو مہر نبوت کا مہر تھا اس کو بوسہ دیا۔ وہ جو کھڑا ہو کے بولا تھا کہ مار لگا تھا، اس کو بوسہ دے دیے، اور بوسہ دینے کے بعد بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے میں نے سنا تھا جس نے مہر نبوت کو دیکھا اس کا اوپر دوزخ کا آگ حرام ہے، اور جس نے بوسہ دیا اس کا اوپر دوزخ کا آگ حرام ہے، اسی لیے میں نے بوسہ لیا، آپ کا ہاتھ سے مار لگا نہیں، یہ تو ایک تو بہانہ کر کے بوسہ لینے کا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنا مطلب کہ بہانہ کر کے وہ نبوت کو دیکھنے کے لیے، نبوت کو بوسہ دینے کے لیے، تب جا کر کے یہ بہانہ